میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت جمعۃ المبارک کی نشست میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ عنوان ہے سورہ عصر کا ترجمہ اور اس کی تشریح۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، یہ سورت اگرچہ انتہائی مختصر اور چھوٹی سی ہے مگر انتہائی جامع سورت ہے۔ قرآن مجید کے چند اعجازات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے، ان اعجازات میں سے قرآن مجید کا ایک اعجاز اس کی جامعیت بھی ہے، یعنی الفاظ کم ہوا کرتے ہیں لیکن اس کا معنی انتہائی وسیع ہوا کرتا ہے۔ خود پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے جامع الکلم بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی میرے الفاظ انتہائی مختصر ہوا کرتے ہیں لیکن اس کا معنی، اس کی تفسیر، اس کی توضیح، اس کی تشریح وہ بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، انتہائی جامع ہوا کرتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت لوگوں کی ہدایت کے لیے سورہ عصر کے علاوہ اور کچھ بھی نازل نہ فرماتے لَقَفَتْهُمْ لِلْهِدَایَةِ، تو یہی ایک سورت انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی تھی، یعنی اتنی جامع سورت ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے لیکن انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان یہ خسارے اور گھاٹے کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا کے اندر زمانے کی قسم کھائی ہے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے قسم اٹھانے میں اور رب کائنات کے قسم اٹھانے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ رب العزت کی قسم گواہ اور شاہد کے معنی میں ہوا کرتی ہے، یعنی زمانہ اس بات پر شاہد اور گواہ ہے کہ انسان گھاٹے، خسارے، نقصان میں ہے۔ علماء کرام نے یہاں پر عصر کے بہت سے معنی بیان کیے ہیں، بہت سارے معنی بیان کیے اور سب کے سب معنی اپنی جگہ پر درست ہے، کسی معنی کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ چند معنی پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ والعصر، ایک معنی علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ قسم ہے عصر کی نماز کی۔ اس وقت کی اہمیت ہر لحاظ سے ثابت ہے عصر کے وقت کی، کہ لوگ سارے کا سارا دن کاروبار زندگی کے اندر مشغول رہتے ہیں اور جب عصر کا وقت آ جاتا ہے تو اپنے کاروبار کو سمیٹ رہے
اپنے نفع و نقصان کا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے بسا اوقات اسی سود و زیاں کے چکر میں انسان کی عصر کی نماز فوت ہو جایا کرتی ہے، انسان کی عصر کی نماز رہ جایا کرتی ہے، اور جس کی عصر کی نماز رہ گئے تو اس نے بہت بڑا خسارہ اور گھاٹا اٹھا لیا۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، من فاتتہ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، کہ جس شخص نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، جس کی عصر کی نماز رہ گئی، گویا کہ اس کا اہل و عیال، اس کا مال و متاع سب کچھ اس سے چھین لیا گیا۔ یعنی کتنا دکھ ہوتا ہے انسان کو جب اہل و عیال، مال و متاع، ہر چیز جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، ہر وقت کام میں لگا رہتا ہے، اگر یہ ساری چیزیں اس سے چھین لی جائے تو انسان کو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ دکھ انسان کو اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی عصر کی نماز ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر اس نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور استثناء کرتے ہوئے فرمایا والصلاۃ الوسطی، بالخصوص درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرنا، یعنی یہ بہت اہمیت والی نماز ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کھودنے میں مشغول تھے تو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 نمازیں فوت ہو گئی۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کو بہت دکھ ہوا، بہت صدمہ لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کے بارے میں بد دعا کرتے ہیں فرمایا، مَلَأَ اللَّهُ بِيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا قد شغلونی عن الصلاۃ الوسطی، کہ اللہ رب العزت تمہارے گھروں کو، تمہاری قبروں کو آگ سے بھر دے۔ قد شغلونی عن الصلاۃ الوسطی، تم نے مجھے درمیانی نماز سے مشغول کر دیا ہے، میری درمیانی نماز عصر کی نماز رہ گئی ہے۔ اب ذرا توجہ دیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اور بھی نمازیں قضا ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ عصر کی نماز کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ نماز کتنی اہم ہے، کتنی ضروری ہے۔ عصر کے وقت سورج کی روشنی درجہ بدرجہ گھٹ رہی ہوتی ہے اور وہ بڑی تیزی سے زرد پڑ رہا ہوتا ہے سورج، اور ڈوبنے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی بھی درجہ بدرجہ گھٹ رہی ہوتی ہے، گھاٹے اور خسارے کی طرف جاتی ہے۔ جس طرح انسان پہلے بچپن میں ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، پھر طاقت میں آتا ہے، ہمت، توانائی، تندرستی آ جاتی ہے، پھر اس کی عمر کے اوپر کمزوری آ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے۔ جیسا سورج ہے پہلے وہ آہستہ آہستہ ابھرتا ہے، پھر درمیان میں آ کر اپنی پوری روشنی لوگوں کو اوپر دیتا ہے، پھر جب شام کا وقت ہوتا ہے غروب ہو جاتا ہے اور نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہے انسان۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء۔ پہلے انسان کمزور، بچپن، لڑکپن کی حالت میں ہوتا ہے، پھر طاقت آتی ہے،
طاقت کے عروج پر پہنچتا ہے اور پھر کمزوری آ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے اور پھر نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی بھی درجہ بدرجہ گھٹ رہی ہے، گھاٹے کی طرف جا رہی ہے، خسارے کی طرف جا رہی ہے۔ ایک معنی نماز عصر کی حفاظت کرنا ہے، اور والعصر کا ایک معنی ہے زمانہ نبوی۔ قسم ہے زمانہ نبوی کی کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ جو نہایت ہی مبارک اور فضیلتوں والا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں انوارات نبوت ظاہر ہوئے، صحابہ اکرام جیسی مقدس جماعت ظہور پذیر ہے۔ اس زمانے کے اندر بڑے بڑے معجزات ہوئے، اس لحاظ سے یہ زمانہ تمام زمانوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا خیر القرون قرنی، کہ تمام زمانوں میں سے بہترین زمانہ وہ میں محمد کا زمانہ۔ تو اتنے مبارک زمانے میں بھی اکثریت نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کے اندر فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثر لوگوں نے، زیادہ لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اگرچہ آپ حرص کیوں نہ رکھے، خواہش کیوں نہ رکھے کہ یہ لوگ ایمان لیں۔ چنانچہ والعصر سے ایک معنی زمانہ نبوی ہے اور ایک معنی زمانہ گزشتہ ہے، کہ والعصر قسم ہے گزشتہ زمانوں کی کہ جو زمانے گزرے ہیں، اور تاریخ عالم اس بات پر شاہد ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ کس طرح آپ گزشتہ زمانوں کے اندر دیکھ لیجئے، قارون کا زمانہ ہے، فرعون کا زمانہ ہے، نمرود کا زمانہ ہے، شداد کا زمانہ ہے، کس طرح ان لوگوں کا انجام لوگوں کے سامنے واضح ہے، کس طرح وہ ہلاک و برباد ہوئے، کس طرح انہوں نے خسارہ اٹھایا، کس طرح وہ گھاٹے کے اندر ہے۔ اسی طرح اقوام عالم کو دیکھ لیجئے، بڑی بڑی قومیں تھی، قوم نوح ہے، قوم نوح تھی، قوم عاد تھی، قوم ثمود، قوم لوط، قوم مدین، قوم سبا، اصحاب الاخدود، اصحاب الفیل، اصحاب القریہ، اصحاب السبت جیسی بڑی بڑی قومیں تھیں جو سب کی سب ہلاکت اور بربادی کا شکار ہوئے، بجز ان لوگوں کے کہ جنہوں نے ایمان کو قبول کی اور اعمال صالحہ اختیار کی۔ صرف وہی لوگ بچے، باقی سارے کے سارے برباد ہوئے۔ قسم ہے گزشتہ زمانوں کی کہ گزشتہ زمانے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ انسان گھاٹے اور خسارے ہیں۔ اور والعصر کا ایک معنی ہے انسان کی اپنی عمر کا زمانہ۔ انسان کی جو اپنی عمر ہے یہ ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر انسان اس سرمایہ سے فائدہ اٹھا لے تو زہے قسمت، ورنہ ہلاکت و بربادی تو اس کا مقدر ہو۔ چند گنے چنے سانسوں پر مشتمل عمر یہ ایک ایسا سرمایہ ہے جو ہر لحظہ گھٹتا ہی چلا جاتا ہے، گھٹتا ہی چلا جاتا ہے، یہ بڑھتا نہیں ہے بلکہ کم ہی ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اس زمانے کے اندر بڑی ہوشیاری اور بڑی مستعدی سے اس سرمایہ سے، اس عمر سے فائدہ اٹھا لے، ورنہ یہ یوں ہی ضائع ہو جائے گی اور بعد میں انسان یہی کہے گا فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دینا، تھوڑی دیر کے لیے زندگی دے دینا، تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے اندر بھیج دینا۔ لیکن اس وقت جواب ایک ہی ہوگا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ گیا، موت کا فیصلہ آ گیا، روح قبض ہو گئی، اب انسان اس دنیا میں دوبارہ کبھی نہیں جا سکتا، انسان ہاتھ ہی ملتا رہ جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ جس طرح ایک بچہ کمرہ امتحان کے اندر اس کو ایک پیپر حل کرنے کے لیے 3 گھنٹے دیے جاتے ہیں، تو اس بچے کے لیے ایک ایک منٹ اس کے لیے بہت قیمتی ہے۔ اگر تو اس نے ایک ایک منٹ سے فائدہ اٹھا لیا
تو وہ پاس ہو جائے گا، اگر فائدہ نہ اٹھا سکا تو وقت مکمل ہونے پر پرچہ اس سے چھین لیا جائے گا اور وہ ہاتھ ملتا رہے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کا مفہوم ایک برف بیچنے والے بچے سے سیکھا ہے۔ کس طرح کہ وہ برف بیچنے والا بچہ رو رو کر ندا لگا رہا ہے، رو رو کر آوازیں دے رہا ہے، لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے کہ اے لوگوں آ جاؤ مجھ سے یہ برف خرید لو۔ کیوں؟ اگر تم نے مجھ سے یہ برف نہ خریدی تو یہ برف پگھل تو جائے گی لیکن میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے۔ برف بیچنے والے بچے سے میں سورہ عصر کا مفہوم سیکھا کہ انسان کی عمر یہ گزر رہی ہے، اگر تو انسان نے اس سے فائدہ اٹھا لیا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اگر نہ اٹھا سکا تو نقصان ہو جائے۔ انسان کی عمر اگر بنظر غائب جائزہ لیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ انسان خسارے اور گھاٹے کی طرف جا رہا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان یہ خسارہ اور گھاٹے اٹھانے والا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن آگے اللہ رب العزت نے مستثنیٰ کر دیا، استثناء فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے نجات کے اصول اربعہ پر عمل کر کے دکھایا۔ نجات کے 4 اصول ہیں، جس نے ان 4 اصولوں کے اوپر عمل کر کے دکھایا تو وہ بندہ اپنے آپ کو خسارے اور نقصان سے بچا لے۔ وہ 4 صفات ہیں۔ کون سی 4 صفات ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا الا الذین آمنوا، پہلی صفت کہ وہ بندہ میرے اوپر ایمان لے کر، پہلی شرط اللہ کے اوپر ایمان، دوسری شرط وعملوا الصالحات، نیک اعمال، میرے عمل نہیں بلکہ نیک اعمال، وتواصوا بالحق، حق بات کی لوگوں کو وصیت بھی کرے، عمل بالمعروف نہیں عن المنکر بھی کرے، یہ نہیں کہ جو جہاں لگا ہے وہاں لگا رہے، بلکہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا بھی ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور جب آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے تو بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی، بڑی تکلیفیں آئیں گی، بڑی آزمائشیں آئیں گی، تب بھی آپ نے صبر کے دامن کو تھامنا ہے، بے صبری کا اظہار نہیں کرنا۔ جن بندے کے اندر یہ 4 صفات آ، وہ بندہ اپنے آپ کو خسارے سے بچانے والا۔ پہلی صفت وضاحت کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ پہلی صفت کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، کہ وہ بندہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر، آپ جانتے ہیں کہ ایمان یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ جس نے ایمان کو درست کر لیا، اس کی فکر، اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ، یہ سب کچھ صحیح ہو جائے۔ اور اگر خدا نخواستہ انسان نے کا نظریہ ہی غلط ہو گیا، ایمان کو درست نہ کر سکا، اس کا عقیدہ ہی خراب ہو گیا، تو جتنے مرضی وہ نیک اعمال کر لے، اس کا کوئی بھی عمل نیکی والا اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ لفظ آمنو کے اندر بھی بہت بڑی جامعیت ہے۔ آمنو، ایمان لے کر، کس چیز کے اوپر؟ وضاحت کرتے ہیں، فرمایا جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس چیز کے اوپر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر لے کر، جس چیز کا حکم انہوں نے دے دیا ہے، ہر اس چیز کے اوپر ایمان لانا یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قولوا لا الہ الا اللہ، ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں، 70 سے زیادہ شعبے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ افضلیت والا حصہ، سب سے زیادہ افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، کہ انسان یہی کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ ایمان کا مقام یہ انسان کا اپنا دل ہے۔ ایمان یہ بمنزل جڑ کے ہے۔ جس طرح درخت کی جڑ نظر نہیں آتی، اسی طرح انسان کا دل نظر نہیں آتا، قلب نظر نہیں آتا، اس کا ایمان چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا۔ ہاں، درخت کے جس طرح ظاہری اس کے پتے، اس کی درخت کی شاخیں، اس کے پھول نظر آتے ہیں، اسی طرح ایمان کے لیے اعمال صالحہ نظر آتے ہیں کہ اگر دل کے اندر ایمان مضبوط ہوگا تو اعمال صالحہ نظر آئے گا۔ جڑ اگر کمزور ہو تو اس کے پتے، اس کی شاخیں خشک ہو جایا کرتی ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ فکر درخت کی جڑ کی جاتی ہے کہ کہیں وہ خراب نہ ہو جائے۔ اسی طرح سب سے زیادہ فکر اپنے ایمان کی کرنی چاہیے، کیونکہ ایمان ہے کیا کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لانا جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ روز جزا قیامت کے اوپر ایمان لانا جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ یہ یقین والا ایمان پیدا ہو۔ شاید آپ لوگوں کو یہ گمان ہو کہ یہ تو ایمان ہمارے اندر موجود ہے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، روز جزا قیامت وہ برپا ہو کر ہی رہنا ہے۔ آپ کو یہ گمان ہو کہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے، ذرا اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیے کہ ایمان ہمارے اندر موجود نہیں ہے، ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہمیں یقین والا ایمان حاصل نہیں ہے، ہمیں تو اقرار باللسان والا ایمان حاصل ہے، تصدیق بالقلب والا ایمان حاصل نہیں ہے۔ ایمان مجمل آپ لوگوں نے بچپن میں سب نے پڑھی ہوگی، اس کا مفہوم آپ لوگوں کو پتا ہوگا۔ آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، کہ ہم اقرار کرتے ہیں زبان کے ساتھ۔ اقرار کرنے سے انسان مسلمان تو بنتا ہے، لیکن جب دل کے اندر تصدیق آ جاتی ہے تو انسان اصل میں مومن بنتا ہے، یہ یقین آ جاتا ہے۔ ہمارے زبانوں سے تو اقرار ہم کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر تصدیق موجود نہیں ہے۔ کیا ہمیں واقعی یقین ہے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ ہمیں یقین نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یقین ہوتا تو کیا اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑی سی عربی نہ سیکھ لیتے؟ اگر ہمیں یقین ہوتا تو کیا ہم اسے صبح شام کے اوقات کے اندر تلاوت نہ کرتے؟ اگر ہمیں یقین ہوتا تو کیا ہم اس کے اندر غور و فکر نہ کرتے؟ ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں صرف زبان سے اقرار ہم نے کر لیا ہے، یقین نہیں لے کر۔ کیونکہ یقین کی علامت ہے اعمال، کہ انسان عمل کرتا ہے۔ عمل کس طرح کہ شریعت کے جس حصے پر آپ عمل کر سکتے ہیں، چاہے مشکل آ جائے، چاہے مصیبت آ جائے، چاہے آزمائش آ جائے، چاہے فقر و فاقہ کیوں نہ آ جائے، جس حصے کے اوپر آپ عمل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اس حصے کے اوپر عمل کرنا لازم ہے آپ کے۔ جس طرح چور کا ہاتھ کاٹنا یہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک نظام نہ بدلے، جب تک قانون نہ جاری ہو جائے۔ زنا کرنے والے کو رجم کرنا یہ ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ قانون جاری نہ ہو جائے، نظام نہ بدلے۔ لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں، آیا وہ کام ہم کرتے ہیں؟ اپنے کاروباروں کو سود سے ہم نے مستثنا رکھا ہے یا نہیں؟ اپنی روزی کو حرام سے ہم نے جدا کیا ہے یا نہیں؟ 5 وقت کی نماز ہم ادا کر سکتے ہیں کہ ہم ادا کرتے ہیں؟ روزے رکھ سکتے ہیں کہ ہم روزے رکھتے ہیں؟ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ جو کام تم کرنے کی طاقت رکھتے ہو وہ کام تم نے کرنے ہیں، چاہے جتنی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے،
چاہے جتنی بڑی مرضی مصیبت کیوں نہ آئے، فقر و فاقہ کیوں نہ آئے، کیونکہ جب انسان اللہ کے راستے کے اوپر چلتا ہے نا تو بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، ہر آزمائش کے اوپر صبر کرنا، جو کام تم کر سکتے ہو اس کے اوپر عمل کرنا یہ تمہارے لیے لازم ہے، تب یقین والا ایمان تمہارے لیے ہوگا۔ اگر تم عمل نہیں کرو گے جس کی تم طاقت رکھتے ہو تو تمہارے اندر یقین والا ایمان موجود نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا، پہلی صفت بیان کی مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر، دوسری صفت بیان کی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو برے اعمال سے بچاتے ہیں۔ دیکھ لیجئے اعمال صالحہ کا ذکر ایمان کے بعد آیا ہے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ ایمان ہوگا تو عمل کام آئیں گے، اگر ایمان نہیں تو عمل جتنے مرضی بڑے ہو جائے کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر مشرکین کے اعمال کو ضائع قرار دیا، ان کے دل میں ایمان نہ تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر کرنا، یہ ایمان کے بغیر بیکار ہے۔ جتنے مرضی بڑے نیک اعمال کر لو اگر ایمان نہیں کوئی فائدہ نہیں۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا اعمالہم کرماد، ان کے اعمال مثل راکھ کے ہیں، جس طرح ہلکی سی ہوا آتی ہے اور راکھ کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے جتنے مرضی نیک اعمال کر لے تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ اعمالہم کسراب، ان کی اعمال کی مثال مثل سراب کی مانند ہے کہ اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہوتی۔ ذرا غور تو کیجیے گا کہ اللہ رب العزت نے اعمال صالحہ اعمال کے ساتھ صالحہ کی کیا کہا کہ نیک اعمال چاہیے، ہمیں صرف اعمال نہیں بلکہ نیک اعمال چاہیے۔ اعمال صالحہ وہی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ایمان کی روح موجود ہے، جن کی شکل و صورت سنت نبوی کے عین مطابق ہوتی ہے اور جو ہر قسم کے ریاکاری سے مستثنا ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله۔ اس آیت کے اندر جب انسان غور و فکر کرتا ہے نا تو انسان کو تھوڑا سا شک ہوتا ہے کہ نیکی کا تعلق تو ظاہر کے ساتھ ہے، نیکی کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر ایمان کا ذکر کیوں کیا ہے؟ ایمان یہ ایک باطنی حقیقت ہے جو نظر نہیں آتی، اعمال نیکی یہ ایک ظاہری حقیقت ہے جو نظر آتی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے جب انسان غور و فکر کرے کہ اصل نیکی وہ نیت ہے کہ جس کے ساتھ انسان کام کرتا ہے۔ اگر انسان خیرات تقسیم کر رہا ہے، جھگیوں میں جاتا ہے، وہاں پر جا کر میلے کچیلوں بچوں کو اپنی گود میں بٹھاتا ہے، اپنے سفید کپڑے بھی خراب کرتا ہے، لیکن مقصد کیا ہے، مطلوب کیا ہے، موٹیو کیا ہے کہ آنے والے ہیں الیکشن، اب میں اس کی خدمت کروں گا تو یہ مجھے ووٹ دیں گے اور میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ الیکشن آنے والے ہیں تو اس لیے وہ خدمت کر رہا ہے۔ بظاہر تو بڑی نیکی کا کام ہے لیکن اس کے مقصد اس کی نیت کے اندر فرق آ گیا، اس کا موٹیو تبدیل ہو گیا۔ نیکی کے لیے شرط اول ہے اللہ پر ایمان، کہ اگر ایمان ہوگا تو نیکی قبول ہوگی وگرنہ نہیں۔ اس کے سوا اگر انسان کے دل کے اندر کوئی اور مقصد ہے، کوئی اور موٹیو ہے، دنیا کے اندر انسان شہرت چاہتا ہے، انسان نیکی کا کام کر رہا ہے تو نیکی کے پیچھے وہ مال چاہتا ہے کہ میں اس نیکی کے ذریعے مال کماؤں گا، پردے کے پیچھے نیکی کے پردے کے پیچھے انسان دھندا کر رہا ہے، دنیا کی شہرت چاہتا ہے، تو وہ انسان کے لیے نیکی نہیں ہوگی، کیونکہ نیکی کے لیے شرط اول ہے اللہ پر ایمان ہو۔ ظاہری اعتبار سے وہ چاہے بہت بڑی نیکی ہو لیکن وہ نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، کہ سب سے پہلے مسئلہ ہے نیت کا، کہ کس ارادے کے تحت انسان وہ کام کر رہا ہے۔
جب بھی آپ محدثین کی احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اکثر محدثین نے اپنی کتابوں کی ابتدا ایک حدیث سے کی ہے، اکثر محدثین نے کی، اور وہ حدیث اور کوئی نہیں بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ پہلی حدیث اکثر محدثین کی کتابوں کی یہی ہوا کرتی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر بندے کے لیے وہی ہے جس کے لیے اس نے نیت کی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر کوئی انسان ہجرت کرتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ رہا ہے، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہے، ہجرت کر رہا ہے، مقصد کیا ہے، موٹیو کیا ہے، غرض کیا ہے، مطلوب کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، تو اس کی یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے ہی کھاتے میں ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا أَيْ يُصِيبُهَا إِلَى الدُّنْيَا، اگر کوئی انسان ہجرت کرتا ہے، اس کی ہجرت کا مقصد غرض دنیا کا مال ہے۔ مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی انسان مکہ کے اندر ہے اور وہاں پر اس کا سامان ہے اور اس کا سامان صرف مسلمان ہی خریدتے ہیں، اب وہ مسلمان مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، مشرکین تو اس سے سامان نہیں خریدیں گے، مسلمان تو وہاں پر کوئی نہیں، اب اس کا نقصان ہوگا۔ اب وہ شخص بھی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جاتا ہے، ہجرت کرتا ہے، تو اس کی یہ نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے، اس کی یہ ہجرت مال کمانے کے لیے ہے، تو اس کی یہ ہجرت مال کے کھاتے میں جائے گی، وہ اس کھاتے کے اندر نہیں جائے گی جو کھاتا اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ہوگا۔ ابھی مراد نیت کی ہوا، یا کوئی بندہ ہجرت کرتا ہے کہ میں فلاں عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اب وہ عورت ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہی ہے، اب یہ بھی کچے دھاگے سے بندہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہے، تو اس کی بھی یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے کھاتے میں نہیں بلکہ اس عورت کے کھاتے میں نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد، اس کا غرض، اس کا مقصود، اس کا مطلوب تبدیل ہو گیا۔ اصل نیکی یہ ہے کہ جس کا ظاہر بھی نیکی ہو اور اس کا باطن بھی نیکی ہو، ہر طرف مقصود اللہ کی رضا، اللہ کی محبت کا حصول ہو، یہ ہے پازیٹیو موڈ۔ اور ایک ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ذہنی اعتبار سے کمزور ہوا کرتے ہیں، ان کی ہجرت کی غرض صرف اللہ کی محرک نہیں ہوا کرتی، اللہ کی محبت نہیں ہوا کرتی، کہ یعنی ان کے دل کے اندر صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ کی محبت کے لیے یہ کام کیا ہے، ان کو اور بھی چیزیں چاہیے تھی، جو ذہنی اعتبار سے کمزور ہے۔ اور جس بندے کے اندر یہ بات آ جائے کہ اللہ کی محبت اور اس کی رضا وہی اس کے لیے اصل محرک بن جائے، تو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استکمال ایمان سے اس کو تعبیر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جو بندہ کسی سے محبت کرے اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے بغض رکھے، نفرت رکھے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کوئی چیز دے تو اس لیے کہ اللہ راضی ہو، کسی کو اگر کوئی چیز سے روکے اس لیے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے محبت اس کے لیے اصل محرک بن جاتا ہے، تو پیغمبر کائنات نے فرمایا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، ایسے بندے نے اس کے دل کے اندر کامل ایمان ہے۔ اور جو کمزور ہوتے ہیں اللہ کی محبت ان کے لیے اصل محرک نہیں بنتی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھے، روز جزا کے اوپر ایمان رکھے، حساب کتاب کے دن کے اوپر ایمان رکھے، کیونکہ خوف یہ ایک بہت بڑی مقصود بن جاتی ہے انسان کے لیے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی رضا پیدا ہو۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان یہ خسارہ اٹھانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے استثناء کی 4 صورتیں بیان کی،
4 صفات بیان فرمائی کہ جن کے اندر یہ 4 صفات آ گئی تو وہی اپنے آپ کو خسارے سے بچائے گا. وہ کون سی ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہی لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کرتے رہے. تیسری صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی وہ وصیت کرتے رہے. یہ نہیں کہ جو جہاں پر لگا ہوا ہے وہاں پر اس کو لگا رہنے دیا، بلکہ لوگوں کو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور برائی سے روکتے رہے. عمل بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہے. اور اگر صرف خود ہی عبادت کرتے رہنا، یہ اعمال صالحہ کرتے رہنا یہ انسان کے لیے کافی ہو جاتا تو رب کائنات کبھی بھی پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا سے اٹھا کر کوہ صفا پر کھڑے نہ کرتے. ان کو غار حرا سے نکال کر کوہ صفا پر کیوں کھڑا کیا؟ کہ صرف آپ نے اپنے آپ کو نہیں بچانا بلکہ لوگوں کو بھی نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا. ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور اپنے رب کی بڑائی کبریائی کو بیان کر. نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکتے رہنا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مقام پر اس امت کی، امت محمدیہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت ہو؟ خیر امت کا تاج تمہارے سروں پر کیوں سجایا گیا ہے؟ وجہ یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یاد رکھیے گا سب سے بڑا معروف کام جس کی ادھر دعوت دی جانی چاہیے وہ ہے اللہ کی توحید، اور سب سے بڑا منکر جس کام سے انسان کو روکنا چاہیے وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. خلاصہ کلام یہ ہے تواصی بالحق کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود بھی برائی سے بچے اور لوگوں کو بھی برائی سے بچائے. ایک حدیث میں ہے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال دیتے فرمایا مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا، کہ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی حدود کو قائم رکھنے والے ہیں اور جو اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. کمثل قوم استحموا علی سفینۃ فصار بعضهم اعلیها وبعضهم اسفلها، کہ ان کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک بحری جہاز ہے، کچھ لوگ قرآن اندازی کرتے ہیں اور کچھ لوگ بحری جہاز کے اوپر والے حصے میں بیٹھ جاتے ہیں. ان کی باری اوپر والے حصے میں آتی ہے اور کچھ کی نیچے والے حصے میں آتی ہے. اب نیچے والے حصوں کے پاس لوگوں کے پاس پانی پینے کے لیے نہیں ہے، انہیں بار بار اوپر جانا پڑتا ہے کیونکہ پانی کا ذخیرہ اوپر کو ہے. اب وہ سوچتے ہی ہیں کہ ہم بار بار اوپر جائیں گے تو اوپر والے لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی، کیوں نہ ہم اس کشتی کے نیچے والے حصے میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر لیں، یہاں پر ہی ہم پانی پی لیا کریں. اب اگر وہ سوراخ کر لیتے ہیں اور اوپر والے ان کو نہیں روکتے تو وہ خود بھی ہلاک ہوں گے اور لوگ باقیوں کو بھی ہلاک کریں گے، اوپر والوں کو بھی ہلاک کریں گے. فَإِن تَرَكُوهُمْ وَمَا عَرْفُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، اگر وہ ان کو اوپر والے روکتے نہیں ہیں، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، ان کو روکیں گے نہیں تو یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. یعنی صرف نیچے والے ہی نہیں بلکہ اوپر والے بھی ہلاک ہوں گے. وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، اور اگر انہوں نے ان کا ہاتھ روک لیا، ان کو اس کام سے روک لیا تو وہ اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اور ان کو بھی بچا دیں گے. تو بالکل اسی طرح ہے کہ انسان کو چاہیے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. صرف اپنے آپ کو ہی نہ دیکھے بلکہ اوروں کو بھی دیکھے، ان کو بھی نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکا کرے. بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عابد شخص تھا. اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جاؤ فلاں بستی کے اوپر عذاب لے لو. فرشتے آتے ہیں اور اللہ رب العزت سے کہتے ہیں اللہ رب العزت اس بستی کے اندر تیرا ایک بڑا عبادت گزار شخص ہے جو ہمہ وقت تیری عبادت کرتا رہتا ہے، اگر آپ ہمیں حکم دے تو ہم پہلے اس بستی سے اس بندے کو باہر نکال دیں. تو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں فرشتوں
پہلے عذاب لے کر آنا ہے تو اس بندے کے اوپر لے کر آنا ہے، باقیوں کے اوپر بعد میں لے کر آنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے میں اللہ کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی تھیں، میں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزیاں کی جا رہی تھیں، اس کے سر کے اوپر ایک جو بھی نہیں رہی، وہ اپنے ہی موج میں لگا رہا، تو پہلے عذاب کا مستحق وہی شخص ہوگا اور بعد میں لوگ دوسرے لوگ۔ لہذا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے اور گھاٹے کے اندر ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر ہیں، اور ایمان یقین والا ایمان، وعامل الصالحات، اور اعمال صالحہ کرتے رہے جس کے مقصد اللہ کی رضا کا حصول، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی وصیت کرتے رہے، اور چوتھی چیز وتواصوا بالصبر، اور اپنے آپ کو صبر کے دامن کے ساتھ جوڑے رکھا ہو، اور دوسروں کو بھی صبر کی تاکید کرتے رہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جب آدمی کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور خاص طور پر برائی سے روکتا ہے تو اس بندے کے اوپر مشکلات آ جاتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، آدمی چاہے جتنی بھی خوش اسلوبی سے بیان کیوں نہ کرے، جتنی بھی خوش اسلوبی سے دوسرے کو دعوت کیوں نہ دے، برائی سے منع کیوں نہ کرے، وہ لوگوں کی مخالفت سے نہیں بچ سکتا۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے، جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ جو اخلاق کے اعظم پر فائز تھے، اپنی قوم کے لیے سب سے زیادہ درد رکھنے والے شخص تھے، انتہائی شفیق، انتہائی مہربان تھے، جو دعوت کا طریقہ کار، جو تبلیغ کا انداز سب سے زیادہ بہتر جانتے تھے، اور من جانب اللہ جانتے تھے، اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے جانتے تھے۔ انہوں نے بھی جب لوگوں کو توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا، تو ان کو بھی بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑے بڑے مظالم برداشت کرنے پڑے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُعْظَ أَحَدٌ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، کہ جتنی تکلیف، جتنی آزمائشیں، جتنی مصیبتیں اس توحید کے پیچھے میرے اوپر آئی ہیں، اتنی تکالیف کسی نبی کے اوپر نہیں، لیکن صبر و استقامت کو میں نے اختیار کیا ہے۔ صرف خود کو صبر و استقامت کے ساتھ جوڑے نہیں رکھا، بلکہ اپنے اوپر ایمان لانے والے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو بھی صبر کی تلقین کی ہے، ان کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ اللہ کا فیصلہ ہے ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو سورہ عصر اس کا مفہوم یہ ہے کہ قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے استثناء کی 4 صفات بیان فرمائی کہ وہ بندہ اپنے آپ کو خسارے اور گھاٹے سے بچا لے گا کہ جو ایمان لے کر آیا، لیکن ایمان صرف اقرار باللسان والا نہیں بلکہ تصدیق بالقلب والا، یقین والا ایمان لے کر۔ دوسری چیز اعمال صالحہ، صرف اعمال ہی نہیں بلکہ اعمال صالحہ کرتا رہا۔ تیسری چیز حق بات کی لوگوں کو وصیت کرتا رہا اور برائی سے روکتا رہا، اور چوتھی چیز کہ حق بات کو بیان کرنے کی وجہ سے مصیبتیں آئی ہیں تو بے صبری کا اظہار نہیں کیا بلکہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا، اور میں اللہ سے مدد کا طلبگار ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، کہ جو بندہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، میں اللہ دنیا میں بھی اس کی مدد کا وعدہ کرتا ہوں، اور کل قیامت کے دن وہی بندہ جنت کا مستحق بھی ہوگا، ریشم کا لباس کو پہنایا جائے گا، جنتوں وحریرا، بڑے بڑے باغات اس کو عطا کیے جائیں گے اور ریشم کا لباس اس کو عطا کیا جائے گا۔ یہ دین آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، کیونکہ یہ دین اسلام یہ ہمیں وراثت میں مل گیا ہے، اس کے لیے ہم نے قربانیاں نہیں دی، اس کے لیے ہم نے تکلیفیں نہیں اٹھائی، اس کے لیے ہم نے آزمائشیں نہیں اٹھائی، یہ دین ہمیں وراثت میں مل گیا ہے، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے، ہمیں صرف اقرار باللسان والا ایمان حاصل ہے
کہ ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تو ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، لیکن تصدیق بالقلب والا ایمان ہمیں حاصل نہیں ہے۔ کہ تصدیق بالقلب سے مراد کہ ہمیں دل سے یقین ہو یہی دین سچا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر انسان کو یقین ہوگا کہ یہی دین سچا ہے تو اللہ رب العزت انسان کو اس دنیا کے اندر بھی کامیاب کرتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کرتے ہیں۔ ہمیں یقین والا ایمان حاصل ہے۔ اگر ہمیں واقعی یقین والا ایمان حاصل ہے تو ذرا اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیے، کیا ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی مشقت اٹھائی ہے، کوئی محنت ہم نے کی ہے کہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم کسی عالم کے پاس گئے ہیں، اس سے ہم نے کہا ہے کہ ہمیں عربی سکھائے، ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے، ہم نے اس کی تفسیر پڑھی ہے؟ اگر ہمیں واقعی یقین ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو ہم اس کے لیے مشقت تو اٹھاتے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے مشقت نہیں اٹھائی، دنیا کی چیزوں کے لیے ہم مشقت اٹھاتے ہیں۔ انگریزی سیکھنی ہو تو بڑے سے بڑا لیکچرار ہم رکھ لیتے ہیں، اس کو بڑی سے بڑی تنخواہیں دے دیتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہم نے تعمیر کر دی ہے انگریزی سیکھنے کے لیے، کیونکہ دنیا کے اندر اس کا بہت فائدہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن کیا ہمیں واقعی یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ ہمیں یہ یقین والا ایمان حاصل نہیں ہے۔ ایمان مجمل کے اندر بھی اللہ نے فرمایا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ہمیں اقرار باللسان والا ایمان حاصل ہے، تصدیق بالقلب والا ایمان حاصل نہیں، کیونکہ اقرار باللسان سے انسان مسلمان تو بن جاتا ہے، لیکن جب تصدیق بالقلب آ جائے تو انسان حقیقی مومن بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان چار صفات کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔